وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے کچھ سنا تھا۔ ایک بزرگ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ علماء اور عقلاء سب اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی سب سے اہم پونجی جسے بچا بچا کر استعمال کرنا چاہیے وہ وقت ہے۔ سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی سرمایہ جس کو بچانا چاہیے، صحیح استعمال کرنا چاہیے، وہ وقت۔ لمحات زندگی فراہم کرنے والا وقت در حقیقت بڑی غنیمت ہے، اس لیے اس کو بچا بچا کے رکھنا چاہیے کہ انسان کے ذمہ کام بہت ہے، جبکہ وقت اچک کر بہت جلدی غائب ہونے والی چیز ہے۔ بڑا جلدی وقت گزر جاتا ہے، اچانک غائب ہو جاتا ہے، دوبارہ آتا نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ کسی شخص نے خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک کرتب دکھانے کا کہا، اجازت چاہیے، اجازت مل گئی۔ تو دربار میں حاضر ہو کر اس نے وہ کرتب دکھانا شروع کیا۔ فرش کے درمیان ایک سوئی کھڑی کی، اس سوئی پر اس نے پھر نشانہ باندھا اور حاضرین کو حیران کر دیا کہ اس نے اس کھڑی سوئی کے اندر دوسری سوئی گزار دی۔ سوئی کے سوراخ میں سے ایک سوئی پھینکی، ایسا تیز نشانہ تھا، ایسی اس کی پریکٹس تھی، مہارت تھی، اس نے سوئی کے ناکے سے سوئی گزاری، دوسری سوئی پھینکی، 10 سوئیاں اس نے اس سوراخ میں سے گزار دی۔ کتنی مہارت! ہمیں دھاگا ڈالنا پڑ جائے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے سوئی میں، سوئی کو پکڑ کے ہاتھ سے، تو اس نے دور رکھی ہوئی سوئی میں سے سوئی مار کے سوراخ سے پار کر دیا۔ جب یہ کرتا اس نے دکھا دیا تو ہارون رشید نے یہ حیرت انگیز کمال دیکھا، حکم دیا کہ اس کو 10 دینار تحفہ گفٹ دیا جائے، انعام دیا جائے، 10 دینار انعام میں دیا جائے اور 10 کوڑے لگائے جائیں اس کو۔ اب حاضرین نے کہا یہ کیا بات ہوئی، 10 دینار اور یہ عجیب و غریب انعام کیسا، 10 کوڑے کون سا انعام ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ 10 دینار تو اس کی ذہانت کا انعام ہے کہ اس نے یہ کمال کا کرتب دکھایا، کتنا ذہین آدمی ہے اور کیسا تیز نشانہ ہے اس کا۔ 10 دینار اس چیز کا انعام ہے اور 10 کوڑے یہ سزا ہے کہ اس نے اپنی قیمتی صلاحیتیں، اپنا دماغ، اپنا وقت اس فضول کام کے لیے ضائع کیا۔ یہ سیکھتا رہا، اس کی جگہ کوئی کام کی چیز سیکھ لیتا۔ اس نے ایسا کام کیا کہ جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں فائدہ ہے، ایک بیکار قسم کے اسکل اس نے سیکھا، ٹائم ویسٹ کیا، 10 کوڑے اس کو لگائے جائیں اس چیز کا۔ تو یہ حقیقت ہے، وقت ایک انمول اور بے انتہا قیمتی چیز ہے، اور اس وقت کو فضول کاموں میں ضائع کر دینا، ایسی اسکل سیکھنا جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ دین کا فائدہ، نہ آخرت کا، نہ دنیا کا، تو اس طرح وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ وقت ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم استعمال کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور بہتر سے بہتر زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کے پاس قیمتی موتیوں کا ہار یا تھیلی ہے جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ ان کو بیچے تو پوری زندگی عیاشی سے گزار سکتا ہے۔ اگر یہ شخص اس موتیوں کو کسی گہری کھائی میں پھینک دے تو کوئی بھی اسے عقل مند نہیں کہے گا، بلکہ اس کو اعلیٰ قسم کا، اعلیٰ درجے کا بے وقوف قرار دیا جائے گا اور اس کے اس فعل پر سخت افسوس کرے گا۔ وقت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ ان موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہیروں سے، جواہرات سے وقت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ایک طالب علم حصول علم میں خرچ کرتا ہے لمحات کو، تو اس کا جس قدر عمدہ اور بہترین، لذیذ اور شیریں صلہ اس کو ملے گا وہ اسے بعد میں پتہ چلے گا، اور وہ صلہ ایسا ہے کہ اس کو ضائع کرنا دنیاوی شان و شوکت کو ضائع کرنے سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اچھا صلہ اس کو ملے گا جو وقت کو صحیح استعمال کرے گا، اور جو اس کا غلط استعمال کرے گا، وقت کو ضائع کرے گا، پھر پریشان ہوگا۔ جن حضرات نے وقت کی قدر کی، اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے کام آسان کر دیے، ان کے لیے اپنی توفیق کی راہیں کھول دی، ان کے ہاتھوں بڑے بڑے کام ہوئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور نام ہے، ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے ابو الوفا بن عقیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے اس ایک بندے نے 80 فنون کے بارے میں کتابیں لکھی، 80 مختلف فن یہ جانتے تھے اور اس پہ کتابیں لکھی، اور ان کی ایک کتاب
800 جلدوں میں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لکھی جانے والی تمام کتابیں میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اسلامی علوم و فنون میں سے تقریباً ہر علم اور فن پر کوئی نہ کوئی تصنیف چھوڑی ہے۔ مشہور ہے کہ جب ان کو غسل دیا گیا، علامہ ابن جوزی کو جو غسل دیا گیا، اس غسل کے لیے جو پانی گرم کرتے ہیں، اس پانی کو گرم کیا گیا جو وہ قلم تراشتے تھے، پہلے دور میں قلم سے لکھتے تھے، اس کو تراشتے تھے، اور اس تراشنے سے جو آگے سے وہ بورا گرتا تھا اس کا، وہ اتنا زیادہ اکٹھا ہو گیا تھا، تو اس کی آگ جلا کے آپ کو غسل دیا گیا۔ امام غزالی نے 78 اصلاحی، علمی اور تحقیقی کتابیں لکھی ہیں، جن میں صرف ایک کتاب ان کی یاقوت التعویل 40 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ امام غزالی کی ہے۔ اسی طرح ابن سینا بہت بڑے فلسفی طبیبی، انہوں نے الحاصل والمحصول 20 جلدوں میں، الانصاف 20 جلدوں میں، الشفاء 18 جلدوں میں، لسان العرب 10 جلدوں میں، اسی طرح اور کئی کتابیں کئی جلدوں میں لکھی۔ مشہور محدث ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صرف روشنائی یعنی سیاہی، پہلے دور میں سیاہی سے لکھا کرتے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے، کتنا مشکل کام تھا، آج کل تو پرنٹ کر لیتے ہیں، کمپیوٹر سے لکھ لیتے ہیں، بلکہ اب تو لکھنے کی بھی حاجت نہیں، اور ٹیکنالوجی آ گئی، منہ سے بولتے جائیں وہ سافٹ ویئر لکھتا چلا جائے گا۔ انہوں نے جو سیاہی استعمال کی اس کی قیمت 700 درہم بنتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات 1000 کے قریب ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 3,58,000 اوراق لکھے ہیں۔ علامہ باقلانی نے صرف معتزلہ کے رد میں 70,000 اوراق لکھے ہیں۔ 9ویں صدی کے مشہور محدث ابن حجر عسقلانی، انہوں نے فتح الباری شرح صحیح بخاری 14 جلدوں میں، تہذیب التہذیب 12 جلدوں میں، الاصابہ 9 جلدوں میں، لسان المیزان 4 جلدوں میں، اور تغلیق 5 جلدوں میں لکھی۔ ایک دن امام ابن جریر اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھوں تو کیا تم پڑھو گے؟ شاگردوں نے کہا کتنی بڑی تفسیر ہوگی؟ فرمانے لگے 30,000 اوراق پر مشتمل ہوگی۔ شاگرد کہنے لگے اتنی لمبی تفسیر پڑھنے کے لیے اتنی لمبی عمر کہاں سے لائیں گے؟ تو علامہ ابن جریر نے 30,000 اوراق پر مشتمل تفسیر لکھی، اور 7 سال تک اپنے شاگردوں کو صرف لکھواتے رہے، املا کرواتے رہے، جس طرح ٹیچر بولتا ہے اور طالب علم لکھتے جاتے ہیں، صرف املا کروانے میں 7 سال لگے۔ اللہ اکبر! ان بزرگوں کا علمی شوق اور محنت تھی کہ 30,000 اوراق میں تفسیر لکھنے کے لیے تیار تھے، اور آج حالت یہ ہے کہ 30 صفحے کا ایک چھوٹا سا رسالہ کتابچہ پڑھنا پڑ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ابن الانباری کا واقعہ کہ خلیفہ راضی کی کسی باندی نے ان سے اپنے کسی خواب کی تعبیر پوچھی، چونکہ یہ اس چیز کا کوئی خاص علم نہیں رکھتے تھے، اس لیے اس وقت بہانہ کر کے چلے گئے، اور پھر آپ نے علامہ کرمانی کی ایک کتاب جو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، وہ کتاب انہوں نے ایک دن میں حفظ کر لی، اور اس میں سے پھر آ کے خواب کی تعبیر بتاتے۔ اتنے یہ لوگ محنتی ہوتے تھے۔ اس طرح کے واقعات کی تفصیل دیکھنی ہے تو مشہور مصنف ہے زرکلی کی کتاب اعلام میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے بزرگوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، زندگیاں ان کی وقت کی قدر اور علم سے محبت، علم میں اشتغال، تصنیف و تعریف، خدمت دین میں کس طرح صرف ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں تو سارا عقیدت سے جھک جاتے ہیں، ہماری زبان ان کے لیے کلمات ثنا کہنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے عظیم کارناموں اور محنتوں کی وجہ سے ہی آج ہمارے لیے دین اتنا آسان ہو چکا ہے۔ کتنے موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ہم پڑھ نہیں سکتے، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ان بزرگوں نے وقت کی قدر کی ہے، اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی، موٹی موٹی کئی کتابیں لکھ لیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، اور ہم صرف پڑھ نہیں سکتے۔ حالانکہ ایک کتاب لکھنے کے لیے کتنی تحقیق کرنی پڑتی ہے، کتنی مغز ماری کرنی پڑتی ہے، کتنی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس دور میں کتنی ریسرچز پڑھنی پڑتی ہیں، تب جا کے ایک ٹاپک پہ کوئی مواد تیار ہوتا ہے، لیکن ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، چونکہ ہم وقت کی قدر نہیں کر رہے، وقت ضائع بہت ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، کوئی شیڈول نہیں ہوتا کہ ہم نے کب کون سا کام کرنا ہے، سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، کھانا پینا کب ہے، واش روم کب جانا ہے، ناشتہ کب کرنا ہے،
کھانا کم کھانا، کوئی ٹائم نہیں، بس جو جیسے آیا روٹین کے مطابق، بس وہ ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، جب دل آیا جس چیز کا وہ کر لیا۔ تو ہمیں ہر چیز کے اسکیجول بنانا چاہیے، کب سونا، کب جاگنا، کب کون سا کام کرنا، کس وقت کیا سیکھنا ہے۔ اسی طرح اس سیکھنے کو بھی ایک ترتیب سے کہ اتنے گھنٹے اگر سیکھنا ہے، پھر جدید سائنس کی بہت ساری تحقیقات آ چکی ہیں کہ اگر آپ اتنی دیر کچھ پڑھتے ہیں تو پھر اتنی دیر آپ تھوڑی سی ریسٹ لیں۔ مثال کے طور پہ 10 منٹ اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ یاد کر رہے ہیں، تو پھر کم از کم 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، وہ ریپیٹ ہوتا رہے گا دماغ میں۔ بالکل 10 منٹ اگر پڑھا، یا اس کے آگے پیچھے ٹائم اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، اتنا کچھ یاد کر رہے ہیں، کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فوکس بھی کریں۔ فوکس سے بھی اگلی تحقیق بھی آ چکی ہے کہ فوکس تو کریں ایک چیز پہ، جب کچھ سیکھ رہے ہیں تو اپنی ساری توجہ اس پہ رکھیں، لیکن فوکس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو ریپیٹ بھی کرنا ہے، تھوڑا ذہن کو ریسٹ بھی دینی ہے۔ اب 10 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے دماغ کو مکمل سکون دیں۔ اب جو کچھ وہ پڑھا ہے نا، وہ تقریباً 20 مرتبہ ریوائز ہو جائے گا، بغیر زبان ہلائے دماغ کے اندر ہی وہ ریپیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر 4 گھنٹے آپ لگاتار اسٹڈی کرتے ہیں، لرننگ کرتے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر کم از کم آدھے گھنٹے کی سلیپ لے لیں، آدھے گھنٹے کا آرام لے لیں۔ اب جتنا پڑھا ہے، جتنا کچھ آپ نے وہ بکھرا پڑھا ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ آپ آرام کر لیں، نیند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، نیند نہیں بھی آتی آنکھیں بند کر لیں، بالکل پرسکون ہو جائیں۔ اب جتنا کچھ پڑھا ہے آپ نے، جو کچھ یاد کیا، جو کچھ سیکھا ہے، وہ دماغ اس کو سیکوینس میں ایک ترتیب سے جوڑ لے گا اور اس میں سیو کر لے گا۔ تو اس طرح رات سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ مطالعہ کر لیں، وہ انشاءاللہ جب سو جائیں گے وہی مطالعہ آپ کے کسی دماغ کی ہارڈ ڈسک میں جہاں جہاں اس نے سیو ہونا ہے وہاں سیو ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم اس ترتیب سے اگر اسٹڈی کریں گے، چونکہ اسٹڈی کرنے کے بھی ہم طریقے جانتے نہیں ہیں کہ کس طرح ہم نے پراپر پڑھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، اس لیے نہ کوئی صحیح یاد ہوتا ہے، نہ کوئی صحیح سیکھ پاتے ہیں، نہ کوئی صحیح سمجھ آتا ہے، تو بے ترتیبی قسم کی زندگی چل رہی ہے، نہ مال کما رہے ہیں، نہ نیکیاں کما رہے ہیں، دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو چلو ایک بھی چیز ہاتھ آ جاتی تو بھی کچھ فائدہ تو ہوتا ہے، تو یوں دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد